کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کے ایام آئے تو شروع میں دونوں صاحبزادے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول ان کو اپنے پاس بٹھاتے، شفقت فرماتے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی اور حالت خراب ہو گئی تو صاحبزادوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے سے روک دیا گیا تاکہ وہ اپنے پیارے نانا جان کی حالت دیکھ کر رونے نہ لگے اور ان کے ننھے دل چوٹ نہ کھا جائیں۔ لیکن آخر انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدت مرض کا حال معلوم ہو ہی گیا اور وہ آوزاری میں مصروف رہنے اور یاس و قنوط کے سمندر میں غوطے کھانے لگے۔ جن خوبصورت زبانوں سے پیاری پیاری باتیں نکلتی تھیں وہ نانا جان کے غم میں مسکوت اور خاموش ہو گئیں۔ ایک دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نونہالوں کو بلایا، وہ حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھ کر رونے لگے۔ پھر اپنی والدہ کو روتے دیکھا تو اور بے چین ہو گئے اور سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کے لیے جدا ہونے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چپ کرایا، پیار کیا، چوما، تسلی دی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیار کرنے کے بعد حاضرین کی طرف توجہ فرمائی اور ان دونوں کے ساتھ دوسرے اہل بیت کا احترام کرنے اور خیال رکھنے کی وصیت فرمائی۔ یعنی آخری وصیت جو ہو رہی ہے اپنے ارد گرد والوں کو، وہ اپنے قرابت داروں سے محبت اور احترام اور توقیر کی وصیت ہے۔ اس روایت کو مدارج النبوہ میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے بھی بیان کیا۔ تاریخ مدینہ و دمشق میں امام ابن عساکر نے بیان کیا، جلد نمبر 7 صفحہ 124۔